بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے، دل تھام کے ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک بار پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، جیسے کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت ہی تیزی سے آپ کے کانوں میں پڑی کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، میری چادر پھٹ چکی ہے، میں سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دیں، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار ہونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان حکم کریں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی بات سن کر زار و کتار ہونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی تو میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، بابا جان نہیں تو اور کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اس نے بھی آرام پایا۔ اسی طرح دونوں شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں اور پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار ہونے لگی اور کہنے لگی، اے ابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ تک نہ کھایا تھا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابو جان جب میں پہلے دن بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا، جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ کے اوپر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں نے تیسرے دن بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4تھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अपनी जाए नमाज का पल्ला उठाओ। जाए नमाज का पल्ला उठाया तो मसल्ले के नीचे हज़ारों की तादाद में सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फातिमा बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना चाहे उठा लो, लेकिन याद रखना क़यामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोने को हाथ भी ना लगाया और जान मास का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, अब्बू जान, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगा, ए फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तेरा ये सब्र क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह तबारक व तआला की किताब को पहुँचाने के लिए गया है, इसीलिए नबी ख़ानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ए बेटी सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसके बाद प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा कि उनके तो 3 ही पत्थर बंधे हुए थे, जबकि प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 4 पत्थर बंधे हुए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए बेटी, तू 3 दिन की भूखी है और मैं 4 दिन का भूखा हूँ। मेरा आज चौथे दिन का फाका है। मैंने अपने पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? उनके ऐसा करने की वजह क्या थी? वो चाहते थे तो पहाड़ों को भी सोना कर देते। वो भूखे क्यों देते थे? क्योंकि उनकी उम्मत गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा ना करे, उसकी उम्मत ये ना कहे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शान व शौकत से ज़िंदगी गुजारी और हम गुर्बत में रह रहे हैं। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारों पर चाँद चलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की खुशबू गुलाबों में महकती है, जिसके इशारे पर सूरज भी वापस मुड़ आता था, जिसके इशारे पर पत्थर भी बोलता था और कहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमें रोज़े के साथ प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।